ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام سہگل صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ اکرام سہگل صاحب، کیا پیچیدگیاں ہیں اور بڑھ رہی ہیں مسائل جو ہیں وہ افغانستان کی اندرونی صورتحال کو لے کر بڑھ رہے ہیں؟ حالات جو ہیں وہ اتنے اس نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اتنی بڑی تفصیلی بریفنگ دینی پڑی جس کے نتیجے میں قوم کو آگاہی ہو کہ ہمیں کیا چیلنج درپیش ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا ندیم کہ مجھے بڑا فخر ہوا ہے اس بات پر نہیں کہ ڈی جی آئی پی آر نے کیا کہا ہے، کیونکہ یہ تو آبویسلی یہ پوری فوج کی سٹینس ہے اور میں سمجھتا ہوں قوم کی سٹینس ہے کہ فینسنگ جو ہے نیسیسری ہے، لیکن جس طرح کہا گیا بڑے واضح طور میں اور اس میں کلیئر کٹ کانفیڈنٹلی کہ یہ بالکل چلے گا اور اس کا ہم کوئی نہیں کریں گے۔ دیکھیے سمپل بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کرتا افغان کریکٹر پر، میں یہ کوشچن کرتا ہوں کہ 20 سال یہ جنگ جاری رہی، ہم ان کو کوئی نہ کوئی ہم ایک طرح کا مورل سپورٹ تو دیتے رہے۔ اس پورے جنگ میں ٹی ٹی پی جو کچھ کرتی رہی، طالبان نے ان کو روکا نہیں، ان کو نہیں روکا افغان طالبان نے۔ دوسری بات، جب ہم نے ان کو پسپا یہاں سے کر دیا اور بہت سیکریفائس دے کے، اس کے بعد بھی ہم سے کبھی ہم نے نہیں سنا طالبان کے بارے، ڈورینڈ لائن کے بارے۔ ابھی 20 سال کے بعد سڈنلی ہمیں ڈورینڈ لائن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں رستم شاہ محمود صاحب کا جو ایکسپرٹ ہے اس اوپینین میں کہ ڈیوائیڈڈ فیملیز ہو گئیں، لیکن یہ پہلا جگہ نہیں ہے جہاں ڈیوائیڈڈ فیملیز، پوری دنیا میں جائیں آپ کو بہت سے بارڈرز ایسے ملیں گے جہاں پر families have been divided, where tribes have been divided, where this is not necessarily Pakistan only. Yes, کچھ میجرز ہمیں کرنا چاہیے، اوپننگ پوائنٹس کرنا چاہیے کہ ان کو آنا جانا بولتے ہیں، کچھ وی ورک آؤٹ اے پروٹوکال۔ لیکن میں نے 5 مہینے پہلے ایک مضمون لکھا تھا آؤٹ آف دا باکس سیکورٹی میجرز، اس میں میں نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارے بارڈر ڈیفینڈ کرنا، اور ہم پہ یہ کسی شک نہیں ہونا چاہیے کہ طالبان ہائرارکی کچھ بھی ان کی فیلنگ ہو، نیچے والے جو ہیں جو یہاں پر جنہوں نے یہاں دہشت گردی کی ہے، جو ان کے ساتھ نیچرلی ملوث تھے ان دا وار اگینسٹ یو ایس اے اینڈ نیٹو ٹروپس، وہ تو ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے، اور طالبان ہائرارکی کچھ بھی کر لے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنے دفاع کے لیے اپنے میجرز لینے پڑیں گے۔ میں نے تو یہاں تک کہا تھا سپٹمبر 5 کو اپنے آرٹیکل میں آؤٹ آف دا باکس سیکورٹی میجرز میں کہ آپ ریٹائرمنٹ بند کر دیں فوج کی اور آپ بیف اپ کریں رینجرز کو اور ایف سی کو۔ رینجرز کو اس لیے کیونکہ آپ کی انٹرنل سیکورٹی دیکھیں، اور ایف سی کو کہ اپنی ایکسٹرنل سیکورٹی بارڈرز کو آپ کو ڈبل کر دیں ان کی سائز۔ یہ آپ کا طریقہ دیکھیں، آپ نے $1 بلین آپ نے اسپینڈ کیے ہیں اور جتنا بھی کچھ اسپینڈ کیا فینسنگ کو، فینسنگ کا کوئی وہ نہیں ہوتا جب تک فینسنگ کو آپ بولتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کی کمانڈ نہ ہو۔ کمانڈ آپ کی تب ہوتی ہے جب آپ کو انف ٹروپس ہوتے ہیں کہ آپ اس میک شور کہ کوئی وہ فینسنگ کو پار نہ آئے۔ میں آپ کو بڑا کلیئر بات بولتا ہوں کہ ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، نہ یو ایس اے، نہ رشیا، نہ چائنا، یہ تینوں ممالک، اور نہ ایران یہ چاہتا ہے کہ، اور نہ چین یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر بولتے ہیں نا یہاں پر ریجن آف کانفلکٹ پھر بن جائے۔ تو یہ کہ جو باقی ورلڈ پاورز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں بڑا کلیئر لائن ڈرا کر دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں وہ پہلا لائن جنرل بابر افتخار نے کل ڈرا کر دیا۔ آرمی کے موقف ان نے واضح کر دیا ہے کہ ہم سینسنگ کریں گے اور ہم کوئی بھی مداخلت نہیں دیکھیں گے۔ اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز یہ ہے کہ وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو باڑھ کا معاملہ ہے اس پر الجھنے ہیں، اور ہم افغان حکومت سے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ جو ان کے ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو معاملہ ہی متنازع ہے اور ہم باڑھ جو ہے وہ نہیں لگانے دیں گے۔ اب ایسی مطلب جب آپ یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ دیں کہ جنرل لائن کا مسئلہ حل طلب ہے تو پھر مسائل ظاہر ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ جو تناؤ ہے یہ پھر بڑھے گا، اور جو مسعود اختر صاحب بات کر رہے ہیں کہ پھر ٹی ٹی پی جو ہے اس کو ایز اے فرنٹ کے طور پہ یوز کیا جائے گا ٹو کریٹ کہ دباؤ بڑھایا جائے؟
دیکھیے رستم شاہ محمود صاحب نے بڑی خوبصورتی سے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک میں بات مانتا ہوں. اسٹریٹجک چیلنج نہیں ہے یہ، بیسکلی ٹیکٹیکل چیلنج ہے. اور ٹیکٹیکل چیلنج میں یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا اگر آپ اپنے ایف سی کو بیف اپ کر دیں تو ان کی کراسنگ ول بی ویری ارریگولر مے بی سم ٹائمز اینڈ ڈیورنگ دا سمر منتھس، ونٹر منتھس پہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. لیکن جو مجھے چیلنج لگتا ہے وہ ہے انٹرنل چیلنج. ان کی سیلز جو تھی وہ ہم نے پولیٹیکل ول نہیں تھا ان کو ایلیمنیٹ کرنے. اب اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ابھی آپ نے بنایا ہے، جو آپ نے پہلے بنایا تھا آبجیکٹیوز کہ بھئی ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، وہ تو آپ نے کبھی فلفل ہی نہیں کیا. کیوں نہیں فلفل کیا؟ وہ اس لیے نہیں فلفل کیا آپ کی پولیٹیکل ول نہیں تھی. آپ اس کے اندر میں بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ سمپل بات یہ ہے، آپ ایک بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کہا جتنے بھی ورلڈ پاورز ہیں اور اپنے نیبرز ہیں سوائے انڈیا کے، وہ سب اس بات پر رضامند ہے کہ اس ایریا کو کانفلکٹ نہیں ہونے دینا. دیر فور آپ کی ورلڈ اوپینین آپ کے ساتھ ہے. دوسری بات یاد رکھیں، افغانستان کی جتنی بھی زیادہ تر خوراک پاکستان سے آتی ہے. افغانستان از ڈپینڈنٹ آن اس. ٹھیک ہے جی، آپ اکنامکلی دیکھ لیں ہم کیوں سفر کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے آ کے ہماری گورنمنٹ کو بولتے ہیں جی ڈالر کی فلائٹ کدھر ہوئی ہے؟ یہ ڈالر کی فلائٹ تب ہوئی ہے کہ جب ان کی ریزروز وہاں ضبط ہو گئی ہے، وہاں روکا ہوا ہے یو ایس اے نے، تو ان کے پاس شارٹیج آف ڈالرز ہے، یہاں سے فلائٹ ڈالرز گئی ہے. ہمارے ایکسچینج جو منی لینڈر انہوں نے بڑی غلط ایک رول پلے کیا ہے بائی سیلنگ ڈالرز آف دیئر ود رزلٹ کہ ڈالر کی پرائسز جو روپی کی پرائس ڈاؤن ہو گئی ہے. روپی کا ڈاؤن ہونے سے آپ کو فائدہ یہ ہوا ہے، آپ کو نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کی امپورٹس کی پرائسز زیادہ ہو گئی. امپورٹس پرائس زیادہ ہونے سے آپ کی مہنگائی آ گئی ہے، آپ سفر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بارڈرز کی جس طرح آپ ڈیل کرتے سیل کریں کمپلیٹلی، اور وہ سیل تب کریں. اور آپ ان سے کوئی، میں تو سمجھتا ہوں کبھی نیگوسیشن کی بات ہی نہیں ہوتی. میں تو حیران ہوں اس لفظ کو سیز فائر سن کر کے. آپ کس سے، رستم شاہ محمود صاحب نے ٹھیک بولا ہے، آپ انڈیویجول سے آپ کون سا سیز فائر ڈسکس کر سکتے؟ آپ بولیں کوئی سیز فائر نہیں. آپ، ہماری موقف یہ ہے کہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، یو وانٹ ٹو کم ٹو دا مین اسٹریم، آپ اپنے وائلنس کو ڈیناؤنس کریں. اور دوسری بات، جس نے بھی قتل و غیرت میں یہاں حصہ لیا ہے، پرٹیکولرلی اباؤٹ ویمن اینڈ چلڈرن اینڈ ماسکس اینڈ تھنگ لائک دیٹ، ان کو تو آپ معافی دے ہی نہیں سکتے کسی نے. دے آر مرڈررز اینڈ دے مسٹ بی ڈیلٹ ود دا مرڈرز. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اینی سافٹنیس فرام دیئر ول میک شیور کہ یہاں پر لوکل جو ہے ان کے جتنے ایڈیرنٹس ہیں، سیلز ہیں وغیرہ، وہ پھر آپ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آبویسلی پھر پلیئرز آپ کے پاس انڈیا موجود ہے، وہ پیسے دیں گے یہاں پر ان کو کہ پراکسی وار ہمارا پھر شروع کر دے تھرو دیز پیپل. تو نیچرلی آپ کو ڈیسائسو سٹیپس لینا چاہیے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آرمی نے ایک لائن ڈرا کیا ہے، اور وہ لائن جو ہے میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ول. دیکھیں ایک سیکنڈ میرا سن لیں پوری بات. وہ پولیٹیکل ول میں سمجھتا ہوں وہ عمران خان گورنمنٹ کو ری انفورس کرنا چاہیے ڈاؤن دا لائن، اینڈ دیٹ اسٹارٹس ود دا فارن منسٹر. You can be diplomatic, you may carry a you may speak softly and carry a big stick, but the big stick must be very visible کہ یہ لائن ہے، اس کو آپ نہیں کراس کر سکتے. اکرام سہگل صاحب، جو یہ بات ہے ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے، افغانستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایسا سٹاپ اوور بن گیا ہے جہاں سے بہت سارے اقتصادی مفادات جو ہیں انہوں نے گزرنا ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان جو ہے اس میں جو کھیل جاری ہے وہ اسی طرح غیر مستحکم، انتشار پسندی، خلفشار، دہشت گردی، اور پھر اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کے پاکستان کو انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل پیدا کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ اور اس کے حواریوں کا یہ سلسلہ ہے یہ اسی طرح چلے گا اور یہ ایک غیر مستحکم صورتحال رہے گی، اور پاکستان جو ہے اس کو اب طے کرنے ہیں کچھ چیزیں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اس وقت بڑی لو اسٹیپ پہ ہیں؟ دیکھیے میں پہلے ریفر کرتا ہوں ایئر مارشل مسعود اختر صاحب نے جو بات کی تھی 2002 میں، ہم لوگوں نے جب یہ نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پہلی دفعہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہم نے اس کو اننسیٹ کیا تھا.
اس وقت بھی بڑی کلیئر تھی کہ ہماری نیشنل سیکورٹی آبجیکٹیوز کیا ہیں, ہماری ایمز کیا ہیں, ہماری ٹائم بارڈ بولتے ہیں نا آبجیکٹیوز کیا ہیں. وہ سب اگر آپ نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ آپ کی سب سے پہلی بات کرتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ کی ایکسٹرنل سیکورٹی اور آپ کی انٹرنل سیکورٹی دونوں ملا کے آپ آتے ہیں اس واضح طور پر. اب دیکھتے ہیں افغانستان میں ایک بات تو بڑا کلیئر ہے, طالبان جانتے ہیں کہ ان کو کبھی نہ کبھی کمپرومائز کرنا پڑے گا اینڈ دے ول ہیو ٹو ہیو این انکلوسیو گورنمنٹ, بیکاز سب جو ان کے نیبرز ہیں اور جو میجر پاورز ہیں وہ اس بات پر بڑا کلیئر ہیں کہ ہیومینیٹیرین ایڈ تو ان کو دیں گے, لیکن اکنامک سسٹیننس تب تک ان کو نہیں ملے گا جب تک وہ اس بات پر کمپرومائز نہیں کرتے. اس بات پر ناؤ obviously ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ they cannot allow اپنا ایریا ایز اے پلیٹفارم ٹو بی یوزڈ اگینسٹ اینی ادر کنٹری. تو پاکستان کو اس بات میں کلیئر ہونا چاہیے, پاکستان کو اپنے سیکورٹی کے لیے اپنے بولتے ہیں نا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہونا چاہیے. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بات کی پولیٹیکل ول کی, اور پولیٹیکل ول جس طرح ہے انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ لے جائیں دیکھیں پولیٹیکل ول کیا. میں جنرل کیانی صاحب کے ساتھ میں کچھ بات پر ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن ایک بات کلیئر تھا, جنرل کیانی صاحب کے دور میں آرمی کی ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی اور اکراس دا بورڈ. اس کے بعد کمانڈ کی جو چینج تھی وہ جو اس کی ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی جنرل رحیل شریف پر, اور جب آپریشن ضرب عضب انہوں نے لانچ کیا, اور انفیکٹ پولیٹیکل گورنمنٹ جوائنٹ ضرب عضب آفٹر ورڈز. ایئر اسٹرائک پہلے گیا, پھر پوچھا گیا ان سے کہ یہ ایئر اسٹرائک جا رہے ہیں, انہوں نے بولا کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے اور آپ ہمارے ساتھ, آپ کی لانگ ٹرم ایمز تھے کہ وہ تو اس بات پر تھے کہ سیز فائر ہم کریں گے اور نیگوسیشنز ہوگی وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد یہ جنرل باجوہ نے اس کو کنٹینیو کیا, اور کنٹینیو کر کے آج ماشاء اللہ ہماری آرمی جو ہے وہ آرمی نہیں ہے جو پہلے 20 سال ہوتی تھی. آج ہمارے کمانڈ ایلیمنٹ سے لے کے ہماری ڈاؤن دا لائن بہت اچھی فوج اس بات پر ہے, اور اس فوج کو پتہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی آبجیکٹیوز تب تک آدمی نہیں پورا کرے گا جب تک انٹرنل سیکورٹی اکانومی آپ کی نہ چلے. ابھی آپ کی اکانومی جو ہے وہ نیچرلی آپ کو پریشر تو دیں گے, آپ جو چاہتے ہیں کہ اپنی پالیسی آبجیکٹیوز آپ کے اوپر تھرو کریں وہ آپ پر پریشر دیں گے. ڈائریکٹ پریشر تو وہ دے نہیں سکتے, تو انڈائریکٹ پریشر یہی ہے. نیچرلی رستم شاہ محمود صاحب نے بھی بات کی اور ایئر مارشل صاحب نے بھی بات کی ریگارڈنگ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, لیکن خالی اکنامک کوریڈور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہیں ہے, آپ کے یوریشین کوریڈور بھی ہے. یوریشین کوریڈور جو ہے وہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے یورپ کے ساتھ, نارتھ ساؤتھ کوریڈور جس کو بولتے ہیں. افغانستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور افغانستان کے تھرو آئے, بیکاز جتنا وہ ارن کریں گے اس پیسج کے ساتھ, ٹرانزٹ فیس کے ساتھ ان کی اکانومی چل پڑے گی, کیونکہ نیچرلی وہ ٹرانزٹ فیس کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو چیزیں آتی ہیں, ان کے ساتھ اکنامک چیزیں آتی ہیں نیچرلی وہ. اور دوسری بات پاور لائنز, اگرچہ پاور شارٹیجز ہے آپ کو قازقستان سے, ازبیکستان سے, کرغزستان سے آپ کی جو ٹیپی لائن چلی آ رہی ہے, اور نیچرلی ہم چاہیں گے کہ آئی پی آئی جو ہماری آئی پی آئی تو چھوڑ دیں, ایران پاکستان پائپ لائن جو ہے وہ بھی چل پڑے. اس انٹرسٹ میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کچھ شارٹ ٹرم پالیسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, لانگ ٹرم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے, وہ انگیج کریں گے اور انگیج پازیٹیولی کریں گے. ہمیں دیکھنا ہے کہ بلنک کون پہلے کرتا ہے, ہمیں اپنا موقف پر آن رہنا چاہیے کہ ہمارا یہ ہے میلس ٹوورڈ نن, چیریٹی فار آل. ہمیں کبھی بھی کسی کیمپ میں نہیں جانا چاہیے, ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی پہلے کسی کیمپ میں جا کے. بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.